السلام علیکم دوستو، ہمیشہ ایسی ملٹیپل ایپلیکیشن یاد کریں جو کہ ابھی بالکل فریش ہو۔ اگر آپ 2 یا 3 سال پرانی ایپلیکیشن لکھ دیں تو بار بار ریپیٹ ہونے والے کنٹینٹ کے آپ کو پتہ ہے پیپر میں نمبر نہیں ملتے، تو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں 2022 کے ایگزام کے لیے بالکل فریش ملٹی ایپلیکیشن۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم نے رائٹ سائڈ پر لکھنا ہوتا ہے اپنا ایڈریس، لیکن چونکہ پیپر میں ہم اپنا اصل ایڈریس نہیں لکھ سکتے، اس لیے قانون یہ ہے کہ آپ لوگوں نے 3 لائنوں میں ایڈریس اور ڈیٹ لکھنی ہے۔ پہلی لائن میں لکھنا ہے ایگزامینیشن ہال، ای اور ایچ کیپٹل ہوگا اور آخر پر کوما ہوگا۔ دوسری لائن میں لکھنا ہے اے کے بعد فل سٹاپ، بی کے بعد فل سٹاپ، سی کے بعد فل سٹاپ، انڈر بریکٹ آپ نے سٹی لکھنا ہے اور اس کے بعد کوما ڈالنا ہے۔ تیسری لائن میں آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے۔ اس میں آپ نے پہلے مہینے کا نام ڈالنا ہے، جیسے کہ میں نے مارچ لکھا ہے، مارچ کا ایم بڑا ہوگا، پھر ڈیٹ آئے گی جس تاریخ کو آپ لکھ رہے ہیں۔ فرض کریں آپ 20 ہے تو 20 لکھ دیں، اس کے بعد سن آئے گا اور فل سٹاپ۔ تو دوستو، اس کے بعد جو ہے آپ نے لیفٹ سائڈ پہ آ جانا ہے، تو آپ نے جس اتھارٹی کو آپ لکھ رہے ہیں آپ نے اس کا نام لکھنا ہے۔ فرض کریں کہ آپ محکمہ ہیلتھ میں اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ اتھارٹی لاہور لکھ دیں گے۔ اگر آپ کسی کالج میں اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آ جائے گا دی پرنسپل گورنمنٹ کالج لاہور۔ اگر آپ کسی اور جگہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کا ایڈریس دیں گے۔ تو اس کا بھی پیٹرن یہ ہوگا کہ 3 لائنوں میں ہوگا، اوپر آفیسر کا عہدہ ہوگا، دوسری لائن میں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا نام ہوگا اور تیسری میں ضلع کا یا شہر کا نام ہوگا۔ پہلی 2 لائنوں کے بعد کامے آئیں گے، تیسری کے بعد فل سٹاپ آئے گا، یعنی کہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو دوستو، آپ نے اس سلسلے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اتھارٹی کا ڈیزگنیشن لکھ رہے ہوں تو وہ بھی آپ نے ہر ورڈ کا پہلا لیٹر کیپٹل لکھنا ہے، اس کے بعد سٹی کا نام بھی جو ہے پہلا لیٹر کیپٹل لکھنا ہے۔ تو اس کے بعد ہم لکھیں گے اسپیس دے کے سبجیکٹ کے بعد کولن آئے گا جو کہ 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے ایپلیکیشن فار دی پوسٹ آف، اگر آپ کمپیوٹر آپریٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو کمپیوٹر آپریٹر لکھ دیں، ٹیچر کے لیے کر رہے ہیں تو ٹیچر لکھ دیں۔ لیکن یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سبجیکٹ میں بھی جو ہر ورڈ ہے اس کا پہلا جو لیٹر ہے وہ کیپٹل ہوگا، تو آپ نے اس چیز کو بھی ان ویو رکھنا ہے۔ اور سبجیکٹ کے نیچے جو ہے ایپلیکیشن سے لے کے آخر تک آپ نے اس کو انڈر لائن کر دینا ہے، جیسے کہ یہ ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد ہم نے لکھا رسپیکٹڈ سر یا لکھا رسپیکٹڈ میم۔ اگر آپ میل کو لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے لکھیں گے رسپیکٹڈ سر، اگر فیمیل کو لکھ رہے ہیں تو پھر آپ لکھیں گے رسپیکٹڈ میم۔ تو ہماری باڈی کچھ اس طرح سے ہوگی: ود آل ڈیو ریورنس آئی ہیو دا آنر ٹو سبمٹ دیٹ یور گڈ آفس ہیز پبلشڈ این ایڈورٹیزمنٹ فار ریکروٹمنٹ اگینسٹ دا ویکنٹ پوسٹ آف۔ یہاں پر آپ نے اس پوسٹ کا نام لکھنا ہے جس کے لیے آپ کو ایپلیکیشن لکھنے کا کہا گیا ہے، جیسے کمپیوٹر آپریٹر ہو یا ٹیچر ہو، جو بھی آپ نے جس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ ان دا ڈیلی جنگ آن مارچ 12/22 فل سٹاپ آئی ووڈ لائک ٹو اپلائی فار ون آف دا ویکنٹ پوسٹس، یعنی کہ آپ نے ایک اشتہار دیکھا ہے اور آپ اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نیا پیراگراف شروع کرنا ہے۔ تو دوسرا پیراگراف کچھ اس طرح سے ہوگا: اٹ از سبمٹڈ دیٹ آئی ہیو ڈن مائی گریجویشن میجرنگ ان، جس میں آپ نے وہ اپنی کوالیفیکیشن شو کرنی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کمپیوٹر آپریٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ BCS لکھ دیں۔ اگر آپ ٹیچر کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ جو مرضی لکھ دیں، BA لکھ دیں، BCom لکھ دیں، یعنی آپ نے اپنی پوسٹ کے ریلیٹڈ ہی ایجوکیشن لکھنی ہے۔ فرام اے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ان 2018
and MA in English Literature in 2020. Additionally, I have obtained a 6 months diploma in computer applications, which is the need of the hour. Full stop. I have about 2 years relevant experience, comma, as I have been working as. आपने उसी पोस्ट का नाम लिखना है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पहले आप उसी सीट पर प्राइवेट काम कर रहे थे, अब आप उसी सीट पर गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। तो आप इसमें मतलब कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सीट जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर लिख दें। एज कंप्यूटर ऑपरेटर इन अ रिप्यूटेड मल्टीनेशनल कंपनी सिंस जनवरी 2020, यानी कि आप जनवरी 2020 से पहले ही इस सीट पर एक प्राइवेट जो है मुलाज़म के तौर पर काम कर रहे हैं। अब हम तीसरा पैराग्राफ शुरू करते हैं। वो कुछ यहाँ से शुरू होगा। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट आई एम एन एनर्जेटिक एंड हेल्थी यूथ ऑफ 26 full stop. My qualifications and experience match your requirements, full stop. I shall be highly thankful to you if your good self provides me an opportunity to work under your kind administrative control, full stop. Relevant supporting documents are annexed herewith, full stop. उसके बाद आपने लिखना है yours truly. yours का y कैपिटल होगा, ट्रूली का टी स्मॉल होगा। उसके बाद आपने एक्स फुल स्टॉप वाई फुल स्टॉप जेड। यहाँ पर एक बात जो आपने याद रखनी है कि बहुत से तुलबा लिख देते हैं योर्स ओबीडियंटली। तो योर्स ओबीडियंटली आप सिर्फ अपने टीचर को या आप जहाँ पर काम पहले से कर रहे हैं वहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप नई जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वहाँ पर आप या तो लिखेंगे योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली। तो आपने इस फॉर्मेट को नहीं छोड़ना, फॉर्मेट के मुताबिक ही काम करना है। अगर आपने कोई और भी मल्टीपल एप्लीकेशन की हुई है जो कि 2-3 साल पुरानी है तो आप कोशिश करें कि उसको ना लिखें, क्योंकि उसके अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाली मल्टी एप्लीकेशन, मल्टी लेटर या मल्टी ऐसे के नंबर नहीं मिलते।